میں ایک بات چونکہ مجھے نظامت نہیں آتی ہے، مجھے تو ناظم اس لیے بنا دیا گیا ہے کہ مغل بادشاہ جس سے ناراض ہو جاتے تھے اسے حج پہ روانہ کر دیتے تھے. تو اسی طرح حضرات مجھے بھی اس کاروبار میں لگا دیا گیا. بیرم خاں کے بارے میں مشہور ہے کہ اس پر ایک بار بغاوت کا الزام لگایا گیا. اکبر نے دربار میں بلایا اور بیرم خاں سے پوچھا کہ تمہارے یہاں جو ایک بچہ پیدا ہوا ہے، سنا ہے تم اس کو ولی عہد بنانے کی تیاری کر رہے ہو. بیرم خاں نے کہا کہ ہاں مہابلی، وہ بیرم خاں جس نے بابر سے لے کر جلال الدین اکبر تک اپنی پوری زندگی میدانوں میں دوڑتے ہوئے گھوڑے کی ٹاپ سے اچھلنے والی دھول میں گزار دیے، وہ بیرم خاں باقی ہے. اکبر نے بہت ہی مصالحت کے ساتھ کہا کہ اب آپ بزرگ ہو رہے ہیں، آپ حج کے لیے تشریف لے جائیے. تاریخ میں سب صحیح نہیں ہوتا لیکن سب غلط بھی نہیں ہوتا. آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ بیرم خاں راستے میں کسی جھاڑی میں مرا ہوا ملا تھا. میں نبیل میاں کا شکر گزار ہوں کہ یہاں آس پاس جھاڑیاں نہیں ہیں، ریگستان ہے، اللہ محفوظ رکھے گا. لیکن حضرات میں یہ بھی دست بستاز کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ مجھے نظامت کرنا نہیں آتی ہے. ہاں، ایک میری خاتون دوست تھی، ان کی ہاں کوئی بچہ ہوا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ منور بھائی اس کا کوئی خوبصورت سا نام بتائیے. مجھے وہ بہت فکر میں مبتلا دیکھ کر انہوں نے پوچھا کیا کوئی نام، اچھا سا نام سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میں نے کہا سمجھ میں تو آ رہا ہے لیکن پریشانی یہ ہے کہ آپ ہر برس مجھے بلائیں گی اور یہی زحمت دیں گی. تو اسی لیے حضرات میں گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑی سی آپ کی مدد کی ضرورت ہے کہ اتنی داد بھی نہ دے کہ آئندہ سے میں جیسے ہی میں شہر میں داخل ہوں تو ناظم مشاعرہ آ گئے، ناظم مشاعرہ آ گئے. تو جیسے اکثر محلے میں جو چھوٹے قد کے جو ماموں ہوتے ہیں وہ پورے محلے کے ماموں آ گئے، ماموں آ گئے، ماموں آ گئے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے حضرات میری ہنسی تو میرے غموں کا لباس ہے، لیکن زمانہ اتنا کہاں غم شناس ہے. جب میں اداس تھا تو زمانہ تھا مطمئن، اب میں ہوں مطمئن تو زمانہ اداس ہے. معزز حاضرین، آج کے لیے ہمارے لیے سب سے بڑے فخر کی بات یہ ہے، اعزاز کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر مظفر حنفی جو تقریباً 70 کتابوں کے مصنف ہیں، اور میں ایمانداری سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ان کتابوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، دوسرے میں ڈاکٹر صاحب بیٹھیں تو کتابوں کا وزن زیادہ ہو جائے گا. آج ایسی شخصیت، ایسی برگزیدہ شخصیت قطر میں تشریف فرما ہے اور ہمیں یہ اعزاز ہے کہ ہم ان کی صدارت میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کریں گے. حضرات، رویندر جیسوال صاحب تشریف لائے تھے. پہلے جو فہرست تھی اس کے مطابق جارج جوزف صاحب جو یہاں کے سفیر ہند ہیں انہیں تشریف لانا تھا، لیکن وہ کسی مصروفیت کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے یا تشریف نہیں لا سکے. رویندر جیسوال صاحب کو دیکھ کر ہم لوگوں نے آنکھیں سینکیں اور یہ سوچنے لگے کہ تم آج بڑے موقع سے محفل میں چلے آئے، ہم لوگ چراغوں کا بدل ڈھونڈ رہے تھے. رویندر جیسوال صاحب نے بہت مختصر تقریر کی، اور آئیے اب اس مشاعرے کا بغیر کسی دل کی محفل تیری یادوں سے سجا دی جائے. ہو گئی شام کوئی شمع جلا دی جائے. غیر ممکن ہے جو دنیا میں ملن روحوں کا، کیوں نہ یہ جسم کی دیوار گرا دی جائے. آئیے حضرات، آج کے اس مشاعرے کے آغاز کے لیے میں سب سے پہلے گزارش کر رہا ہوں، ہماری اس فہرست کے سب سے پہلے شاعر ہوں گے. میں ایک بات اور میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ کرکٹ میں یہ حسن کہلاتا ہے کہ اوپنر بیٹسمین کون ہے، مشاعرے میں یہ عیب کہلاتا ہے کہ سب سے پہلے کسے پڑھا دیا گیا. عجیب بقریب اتفاق. لیکن حضرات، مشاعرے اور کرکٹ میں فرق یہ ہے کہ آج جس شاعر کو آپ یہاں مائک پر دیکھیں گے، 50 سال بعد کوئی یونیورسٹی کسی اسٹوڈنٹ کو صرف اس لیے پی ایچ ڈی کی ڈگری دے گی کہ اس نے اس شاعر پر ورک کیا ہے. کرکٹ پر لکھنے والے کسی بھی اسٹوڈنٹ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری نہیں ملا